بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم۔ بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور کسی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ثابت کر دیا۔ تو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچائے گا۔ تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب معاملہ واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی، اور بہت سے مشرک اپنے ضد و عداوت کی وجہ سے ہدایت حاصل نہ کریں گے، تو آپ ان مشرکوں کی طرف کوئی اتفاق نہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر خلوص استقامت اور استقلال کے ساتھ قائم رہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایمان پر پیدا کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ ہر مسلمان فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اسی عہد پر پیدا کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے الست بربکم فرما لیا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی اقرار پر پیدا کرتا ہے، اگرچہ بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے۔ بعض مفسرین کے نزدیک فطرت سے مراد خلقت ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید اور دین اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، اور فطری طور پر انسان نہ اس دین سے منہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دین ہر اعتبار سے عقل سلیم اور اہنگ اور صحیح فہم کے عین مطابق ہے۔ لوگوں میں جو گمراہ ہو گیا وہ جنوں اور انسانوں کے شیاطین کے بہکانے سے گمراہ ہو گیا۔